من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلات کے بعد زیب مسند صدارت قابل صد عزت و احترام حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مرجع العلماء والفضلاء حضرت قبلہ علامہ پیر سائیں غلام قاسمی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق کے حوالہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عشق اور وفور شوق اور جذبات زیارت ان کی طرف مائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور دیدار کی خواہش، حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کی خواہش، یعنی وہ طبقہ عشق و محبت اور اس کے جذبات پر زور دے رہا ہے، اور ایک طبقہ عشق و محبت رسول کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ صرف عمل اور عمل کی بات کر رہا ہے۔ ان حالات میں قبلہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت میں ان خیالات کا آج اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق غلامی نہ صرف عشق کے دعووں سے پورا ہوتا ہے، جس عشق کا نتیجہ عمل نہ ہو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں دین میں، اور جس عمل کے اندر عشق رسول کی حقیقت اور روح کا فرما نہ ہو اس عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو عمل عشق رسول سے خالی ہے وہ پھول خوشبو سے خالی ہے، اور جو عشق و محبت کا دعویٰ رسول اللہ کی اطاعت، دین متین کی خدمت اور رسول اللہ کے حقیقی مشن سے وفاداری سے خالی ہو وہ بھی کھوکھلے دعوے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے انتہائی قلیل وقت میں یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کیوں آفاق پر تھوڑی سی مدت میں چھا گئے اور اسلام کا غلبہ کر دیا۔ اس کے اندر یہی بات تھی کہ صحابہ نہ صرف عشق و محبت کے دعوے کرتے تھے بلکہ صحابہ کے جو ظاہر میں ہوتا تھا وہی باطن میں ہوتا تھا، جو جذبات باطن میں مچلتے تھے وہی عمل اور اطاعت بن کر زندگی کا حصہ بن جاتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، ان آیات طیبات کا شان نزول جمہور محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثوبان اپنے گھر میں کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور واضح بات ہے جب دل میں محبت ہو تو دل محبوب کے خیال سے خالی نہیں ہوتا، ہر وقت محبوب یادوں میں ہوتا ہے، دل میں بسا ہوتا ہے، بلکہ ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ یاد اس کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں ہی سرکار کا خیال آیا
تو نبی رحمت کا خیال آتا چلا گیا، عاشق دل کی توجہ کام سے ہٹ گئی، رسول اللہ کی جانب متوجہ ہو گئی، ہاتھ کام سے رک گیا، چاہا کہ ابھی جاؤں، کاش ابھی جا کر آقا کا دیدار تھا۔ یہ عشق کی جولانی ہے، یہ عشق کی مستی ہے کہ حضرت ثوبان کو دیدار مصطفیٰ کی خواہش نے اتنا مجبور کیا کہ کام چھوڑ کر ارادہ کیا کہ ابھی مسجد میں جاتا ہوں، حضور کا دیدار پاتا ہوں۔ پھر خیال آیا شاید سرکار آرام میں ہوں، ابھی نماز ظہر آئے گی، پھر حاضری دے لوں گا اور زیارت بھی کروں گا۔ لیکن برادران اسلام، عشق نے بیٹھنے نہ دیا، محبوب کریم کے شوق دیدار نے چین نہ لینے دیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عالم شیفتگی و بارفتگی میں مسجد نبوی کی جانب چل پڑے۔ آپ خود سوچیں، جب عاشق اس کیفیت میں محبوب کی جانب چل پڑے، عاشق کے دل کے جذبات کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان کی کیفیت کو بھانپ لیا۔ ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، لیکن پوچھا ثوبان خیر تو ہے؟ عرض کرنے لگے، پورا واقعہ بیان کیا، وہ تفصیل آپ سن چکے۔ یا رسول اللہ، یوں آپ کی یاد آئی تو آتی ہی گئی، مجھے کام بھلا دیا۔ یا رسول اللہ، میں نماز تک انتظار نہ کر سکا، مجھے آپ کے شوق دیدار نے گھر نہیں بیٹھنے دیا، میں فوراً حاضر ہو گیا۔ الحمدللہ میں نے ان پیاسی آنکھوں کو آپ کے دیدار کے شراب سے تشنا کام تو کر لیا، لیکن یا رسول اللہ ایک سوال میرے دل میں جنم لے رہا۔ وہ کیا سوال ہے؟ آپ سرکار کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں شوہر تک حضور کا فراق گوارا نہیں کر سکا، اگر حضور کی جدائی اور آپ کی زیارت سے محرومی میں تھوڑے وقت کے لیے گوارا نہیں کر سکا، تو میرے ذہن پر ایک بار بار سوال دستک دے رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے صدقے ہم کل جنت الفردوس میں یقیناً جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ اٹھ اٹھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اے ثوبان، رسول رحمت تو اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، ہم ادنا درجوں میں ہوں گے، رسول کریم تو انبیاء کے بھی سردار و تاجدار ہیں، اور ہم حضور کے قدموں کی خاک ہیں، حضور اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور اگر نبی رحمت ہمیں جنت میں نظر نہ آئے، یا رسول اللہ سوال یہ ہے، جس ثوبان کا شوق دل تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کا فراق گوارا نہیں کرتا، اگر حضور جنت میں نظر نہ آئے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہمیں اس جنت میں بھی لذت نہیں آئے گی جس میں دیدار محبوب نہیں ہوگا۔ کہاں جنت کی نعمتیں، کہاں جنت کی بہاریں، اور کہاں ایک عاشق دل فگار کے دل کی یہ تپش کہ یا رسول اللہ، جس جنت میں ہمیں محبوب کا دیدار نہیں ہوگا، ہمیں اس میں کیف، ہمیں اس میں سرور نہیں آئے گا۔ حضرت ثوبان کی انہی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ایک عاشق نے کہا تھا کہ چاہ جنت دینے کو کارانو، در دوزخ دا بدکارانو، چاہ جنت دینے کو کارانو، در دوزخ دا بدکارانو، او جنت جیڑا قیدی محبوب دی زلفان دا، او جنت دوزخ کی جانے۔ یہ صحابی کے جذبات ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں جنت میں نظر نہ آئے، ہمیں جنت میں بھی کیف نہیں ہوگا۔ میں اسے عشق رسول کی مستی کہہ سکتا ہوں، میں اسے رسول اللہ کی ذات سے شدید محبت کہہ سکتا ہوں۔ آج محبت کے دعوے دار سنیں، صحابہ کرام کسی سے عشق رسول میں پیچھے نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر مخلوق میں میرے مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نہیں تو عشق کی دنیا میں صحابہ جیسا عاشق کوئی نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، یا رسول اللہ تو انتہائی حسن ہے، یہ انتہائی عشق، تو انتہائی حسن ہے، یہ انتہائی عشق،
دیکھے تجھے یا ان کو تماشا کرے کوئی؟ یا رسول اللہ تجھے دیکھنے والے اور تیرے غلاموں کے عشق کو دیکھنے والے ادھر دیکھیں تماشا بن جائیں۔ صحابہ کرام عشق رسول میں بھی کامل تھے، حب رسول میں بھی کامل تھے، چاہت دیدار مصطفیٰ میں بھی کامل تھے، لیکن حضرت ثوبان کے ان جذبات کا جواب اللہ کی بارگاہ سے کیا آیا؟ آج ہم میلاد النبی کی محافل مناتے ہیں، وہ حضرت چاچڑ شریف کے عارف کا وہ عشقیہ کلام پڑھا اور سنا جاتا ہے، دھن پر سنا جاتا ہے، جو شاید ذہنوں سے بھی اوپر چلا جائے، اور کہا جاتا ہے ہم عشق والے ہیں۔ عشق والوں یاد رکھو، عشق رسول کی انتہا صحابہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں پیش کر سکتا، لیکن سنیں اللہ کی بارگاہ سے کیا جواب ہے۔ ادھر دنیا میں جناب ثوبان عشق رسول میں جوں جب تڑپے، جب ثوبان کے دل کے یہ جذبات اللہ کی بارگاہ میں گئے، برادران گرامی قدر اللہ اپنے بندوں کے جذبات دل سے آگاہ تو عالم بالا سے حکم ہوا جبریل امین جی رب جلیل، فرمایا میرے حبیب کا ایک عاشق تڑپا ہے، جاؤ جواب دو، صرف ثوبان کے جذبات کا جواب نہ ہو بلکہ قیامت تک اس شاہ رسول کو جواب مل جائے۔ سبحان اللہ! کہ اگر عشق یہ عالم ہے تو عشق کا مداوع کیسے ہوگا؟ حضرت ثوبان کی خواہش ہے کہ جنت میں حضور نظر آئیں، اگر حضور نظر نہیں آئیں گے تو ہمیں جنت میں کیف نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت اصحابہ میں موسیٰ بن عمران، ان کی دادی جان سے مروی ہے، ان کی دادی محترمہ صحابیہ رسول تھی، بوڑھی عورت تھی، ان کے حوالے سے صاحب صحابہ نے نقل کیا کہ آپ فرماتے میری دادی جان نے مجھے بتایا کہ میں گلی میں جا رہی تھی، یک لخت رسول رحمت سامنے آ گئے، جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ مثلا میں آج کل اپنے گاؤں جاؤں تو میری گاؤں کی بوڑھی مائیں مجھے دیکھ کر دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ قبلہ قاسمی صاحب کا وجود رحمت جب گاؤں میں جائے گا، یقیناً مائیں والہانہ دعائیں دیں گی۔ جو بچے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنتے ہیں، ان کے لیے ماؤں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ مائی حضرت موسیٰ بن عمران کہتے، میری دادی جان کہتی ہیں جو ہی سرکار سامنے آئے تو وہ دادی جان بیان کرتی ہے میں نے کیا کیا، میں حضور کی محبت میں لوٹ پوٹ ہو گئی، اور نبی کریم کو یک لخت دیکھا تو حضور کی محبت میں محو ہو گئی، اور اسی وارفتگی میں میرے منہ سے نکلا جعلک اللہ فی رفیق الاعلی وانا معک، پیارے اللہ آپ کو رفیق اعلیٰ میں درجے عطا فرمائے، اور یہ آپ کی غلام بھی آپ کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ عرض یہ کر رہا ہوں مرد ہی نہیں، عورتوں کے دل کے اندر اپنے آقا کریم کی محبت، الفت، عقیدت اور پھر چاہت کا یہ عالم ہے۔ عرض کرتی ہیں آقا آپ کا جنت میں اعلیٰ درجہ ہو، میں بھی ساتھ ہوں۔ وہی خواہش جو حضرت ثوبان کے دل میں ہے کہ کل جنت میں رسول اللہ کی رفاقت، حضور کی معیت اور آپ کا قرب ہو۔ ہاں عاشق محبوب سے دور نہیں جانا چاہتا۔ حضرت فرید نے ہی کہا تھا کہ وسدے آساں تے وسدے ناسے، تیرے جھوک دے آکے آسے پاسے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام آپ کے دور میں وستے تھے، رہتے تھے، لیکن ایک پل بھی وستے نہیں تھے کہ تیری جھوک سے جدا ہو جائیں، تیرے ڈیرے سے جدا ہو جائیں، تیرے دیدار کی لذت سے معروم ہو جائیں۔ یہ صحابہ کا انداز حیات تھا۔ وہی حضرت موسیٰ بن عمران کی دادی محترمہ کے جذبات ہیں کہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ جنت میں مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے۔ ایک اور حدیث بہقی کے حوالے سے مشکاہ شریف میں موجود ہے جو عشق و محبت کا مظاہرہ ہے۔ اس کے راوی عبد الرحمن بن قراد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یومن توسع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ جب آپ وضو کر رہے تھے، صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا؟
जअल असहाबहु यतमस्सहून बिवुज़ूइही। रसूल अल्लाह के सहाबा वो आशिक थे जो हुजूर के वुज़ू का मुस्तअमल पानी हाथों में लेते हैं, चेहरों पर मलते हैं, बदन पर मलते हैं। इस तरह सहाबा किराम अपने आका से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मेरे आका करीम ने सहाबा किराम से सवाल किया, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहुम मा यहमिलुकुम अला हाज़ा। ऐ सहाबा, ये तुम कर रहे हो, मेरे वुज़ू का पानी अपने चेहरों पर मल रहे हो, अपने बदन पर मल रहे हो, मेरे वुज़ू के पानी से इतना प्यार, ये क्यों वालेहाना है? तो हम तुम्हारा अंदाज, क्या चीज तुम्हें इस बात पर मजबूर कर रही है? सुने सहाबा ने क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, हमें अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अब आ रही है। गोया इश्क का एक में यार ये भी है कि यार से लगने वाली चीजों से भी प्यार किया जाए। और आज लोग समझते हैं औलिया अल्लाह, अंबिया अल्लाह की चीजों को मुतबर्रक समझना बिदअत है या शिर्क का शाइबा है। नहीं, सहाबा तो दीन में मेयार थे। अपने आका के वुज़ू को चेहरों पर मलना, उसे मुतबर्रक समझकर बदन पर मलना, हुजूर मुलाजा कर रहे हैं। हुजूर का मना न करना इस बात की दलील है। हुजूर भी देख रहे थे, एक अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ये काम आपकी मोहब्बत में कर रहे हैं और आपके इश्क में कर रहे हैं। सरकार ने इनकार नहीं किया। वो ऐसे पता चला कि मोहब्बत और इश्क महबूब से ताल्लुक रखने वाली हर चीज की तौकीर और ताज़ीम करने का तकाजा करती है। ये मैंने तीन आपके सामने सहाबा के जज्बात शौक अर्ज किए, लेकिन आज मीलादुन नबी में सिर्फ इश्क नबी के नारे लगाकर समझने वालों कि हमने हुब्बे नबी या गुलामी नबी का तकाजा पूरा कर दिया। आए सुने हजरत शौबान के जब जज्बात मोहब्बत आलम बाला में मेरे रब की बारगाह में गए, वहां से जवाब क्या आया इन जज्बात मोहब्बत में कि अगर हमें रसूलुल्लाह जन्नत में नजर ना आए तो हमें जन्नत में प्रेम नहीं आएगा, लुत्फ नहीं आएगा, सुरूर नहीं आएगा। अल्लाह करीम ने क्या जवाब दिया, शौबान तुम ही नहीं, हम क़यामत तक रसूलुल्लाह की उम्मत को ज़ाब्ता दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह की रफ़ाकत किन्हें मिलेगी। वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो भी अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अन्अम अल्लाह, वो लोग कल क़यामत के दिन उन लोगों की मैयत में होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। गोया हजरत शौबान की इस जज्बात और मस्ती का जवाब कि अगर रसूलुल्लाह मुझे जन्नत में नजर ना आए, मुझे कैफ ना आएगा। तो रब की बारगाह से जवाब मिला, अगर जन्नत में रफाकत नबी की सच्ची तलब रखते हो और जज्बात इश्क को मस्ती रखते हो तो एक ही हाल है कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो। मैं कहा करता हूँ, मेरे आका ने कभी मोहब्बत कैश नहीं करवाई, जैसे आज बाज नाम नेहाद पीर मोहब्बतें तो कैश करवा रहे हैं, लेकिन दीन की कोई फिक्र नहीं, शरीयत का कोई पास नहीं, इस्लाम का कोई ख्याल नहीं। हाथ चूमने से काम है, नजराने लेने से काम है। अरे मेरे करीम पर करोड़ों सलाम, जिन्होंने हमें बताया कि मोहब्बतें कैश न करवाओ, इन्हें हकीकत बताओ कि इश्क रसूल की तकमील भी तभी होगी जब जिंदगी में इताअत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत पैरवी होगी। तो जवाब मिला, अगर ये करोगे तो अल्लाह रसूल के अल्लाह के प्यारे नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन की मैयत नसीब होगी, तुम उनके साथ होगे जन्नत में, फिक्र न करो। और आगे फरमाया, वहसना उलाइका रफीका, इन लोगों की संगत कितनी हसन है, वो कितने बख्त वाले हैं जिन्हें रसूलुल्लाह की संगत, सिद्दीकीन की संगत, शुहदा और सालिहीन की संगत मिलेगी। तो बरादरान इस्लाम,
اسی طرح موسیٰ بن عمران کی دادی جان جب رسول اللہ کی محبت میں لوٹ پوٹ ہو گئی اور خواہش کرنے لگی کہ جعلک اللہ فی رفیق الاعلیٰ وانا معکا، یا رسول اللہ آپ رفیق اعلیٰ میں جائیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ اس کے دو ترجمے علماء نے کی، ایک یہ بھی کہا آقا اگر آپ دنیا سے جائیں تو میں یہاں رہنا پسند نہیں کرتی، میری بھی موت آ جائے میں بھی ساتھ چلی۔ سبحان اللہ۔ کیا عشق کی مستی ہے کہ زندگی جیسی پیاری چیز بھی رسول اللہ کی ذات پر قربان ہے، تو حضور نے محبت کا عشق نہیں کروائی۔ جیسے آج ہمارے پیر ہاتھ چوموا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، سلوٹ کروا کر۔ سادات پیران اعظام سوچیں کائنات کے بڑے سید نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا امی جان اگر یہ چاہتی ہو تو دو باتیں کرو، فرض مثلات نماز کو لازم پکڑ لو، ولا تعصنی فی معروف، اور نیکی کے کاموں میں کبھی میری نافرمانی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عشق کا عملی مداوا اپنی اطاعت میں بتایا۔ نماز قائم کرو۔ آج ہم بات کریں میلاد منانے والوں، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے کتنی شرم کی بات ہوگی۔ ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم نبی رحمت کے دین کو مضبوطی سے تھامیں۔ فرمایا نماز لازم پکڑ لو، ولا تعصنی فی معروف، نیکی کے کاموں میں میری نافرمانی نہ کرو۔ گویا حب رسول کا تقاضا ہے کہ نبی رحمت کی نافرمانی نہ کی جائے، حضور کی اطاعت کی جائے۔ جو صحابہ کرام میرے نبی رحمت کے بوض مبارک کا پانی چہروں پر مل رہے تھے اور حب رسول میں نبی رحمت کے وضو کا پانی کا احترام کر رہے تھے، تبرک سمجھ رہے تھے، سعادت سمجھ رہے تھے۔ بلکہ بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے وضو کے پانی پر یوں حاصل کرنے کے لیے لبکت محبت میں گویا ایسا معلوم ہوتا جھگڑ پڑیں گے۔ یہ چاہت، یہ محبت ہر ایک آگے بڑھتا ہے، اور اگر پانی نہیں ملتا تو تری والے ہاتھ مس کر کے چہرے پر مر رہے ہیں، چلو کچھ نسبت تو حضور کے مستعمل پانی سے ہو جائے۔ اتنے محبت کا حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا میرے وضو کے پانی کے احترام کرنا کافی ہے، بس دو جہاں میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ناخوان ہمیں نوید سنا رہے ہیں، قبر جانے نبی جانے۔ گویا نہ نماز کی ضرورت، نہ علماء ربانیین کی صحبت کی ضرورت، نہ علماء حق کے پاس آ کر عقائد اعمال کی اصلاح کی ضرورت، آسانی سے جنت مل گئی۔ میرے کریم نے محبت کا عشق نہیں کروائی۔ ان صحابہ کو جو پانی پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کیا جواب دیا؟ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رسول سے محبت قبول ہو جائے، بلکہ یہی نہیں بلکہ الٹا خدا رسول کا جو محبوب بننا چاہتا ہے۔ وہ یہ بتایا تمہارا عشق بھی قبول ہوگا، صرف عشق قبول نہیں ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے حبیب کی پیروی کرو، ہم صرف تمہارا دعوی عشق نہیں قبول کریں گے، ہم الٹا تمہیں اپنا محبوب بنا دیں، سند محبوبیت ملے گی۔ تو برادران اسلام میرے کریم نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ تین باتیں فرمائیں، اگر ان تین باتوں کو ہم اپنا لیں اللہ کی قسم پورے ہمارے معاشرے میں خیر آئے۔ افسوس لاکھوں محافل میلاد ہو رہی ہیں لیکن نہ ہمارے کردار پر اثر پڑا، نہ ہمارے اخلاق پر اثر پڑا، نہ ہماری معاشرت پر اثر پڑا۔ سنیں میرے کریم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اللہ اور رسول کی محبت قبول ہو جائے بلکہ تم اللہ اور رسول کے محبوب بن جاؤ، تو فرمایا تین کام کرو۔ جو یہ چاہتا ہے نا الیسلک حدیثہ اذا حدث، جب بات کرے تو سچ بولے۔ پہلا کام اپنے قول میں سچائی لاؤ۔ آج اس موبائل نے ہمیں جھوٹ کا عادی کر دیا۔ باہر سے کال آئی، پوچھ رہا ہے جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اندر سے بچے کو کہا یا فون پر کہہ دیا آپ مجھ سے ملنا، میں تو سے خود بیٹھا ہوں، بیٹھا پنڈ رادم خان میں ہے، بیٹھا گھر میں ہے، کہہ رہا ہے میں پنڈی میں بیٹھا ہوں، ڈرائیور کرائے پر کار کرتا ہے، لیٹ ہو گیا، جی کہاں ہیں؟ 10 میل آگے بتایا میں وہاں ہوں۔ خدا را حب رسول کا تقاضا پہلا یہ ہے
کہ اپنی بات کو سچا کرو۔ فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثًا، جو چاہتا ہے اللہ رسول کا محبوب بننا وہ اپنی بات کو سچا کرے۔ ایک بات دوسری فرمایا فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت، تمہیں سٹیج پر بٹھایا جائے من کی باتیں نہ کرو، خواہش نفس کی باتیں کر کے اپنے مرید نہ بڑھاؤ، اپنے ارادت مند نہ بڑھاؤ۔ میں عموماً اپنے عزیز شاگردوں کو کہتا ہوں لوگوں کو اپنے بندے نہ بناؤ، خدا کے بندے بناؤ۔ جب اللہ کے بندے بن جائیں گے تمہاری محبت خود بخود ان کے دل میں آ جائے۔ تو برادران اسلام، میرے کریم نے فرمایا یہ امانت ہے، مجھے یہاں بٹھایا گیا قبلہ قاسمی صاحب جیسی علمی روحانی شخصیت میرے جیسے ایک طالب علم کو عزت سے کرسی پر بٹھائے تو امانت ہے، وقت امانت ہے، آپ کی یہ پیاری پیاری توجہات امانت ہے، قبلہ کی اتنی دیر انتظار ہمارے جیسے لوگوں کا کرنا۔ اگر میں شعر سناتا ہوں بے مقصد، اگر میں ٹھٹھا مذاق اور لطیفے سناتا ہوں، میں نے اس امانت میں خیانت کی۔ میرے سیدی ضیاء الامت کی تعلیم ہے ہمیں، بیٹا 5 منٹ بات کرو، اگر 100 بندہ سن رہا ہے تو سن لے، تم امت کے 500 منٹ کا امین بنایا گیا۔ ان 500 منٹوں میں تم امت کا ٹائم اگر ضائع کرے گا کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اسی طرح جو امانت ملے، جو عہدہ ملے، جو مرتبہ ملے، جو حیثیت ملے، جو ذمہ داری ملے، اسے امانت داری سے۔ آج ہمارے ناخوانوں کو آپ لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، وہ من مانی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں نے انہیں مال سے مالا مال کر دیا، دولت سے نہال کر دیا، وہ من مانے باطل اور جھوٹے عقیدے آپ کے کانوں میں ڈال رہے ہیں، اور سر کے نام پر، حب اہل بیت کے نام پر بغض صحابہ پھیلا رہے ہیں، وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا اگر کل اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہو کہ تم محبوب خدا بن جاؤ اور اللہ تمہاری محبت کو قبول کر لے، امانت کو صحیح ادا کرو جو تمہارے ذمہ کی گئی۔ اور آخری بات فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو، تمہیں اللہ محبوب بنا۔ آپ بتائیں آج جتنا بڑا نمازی اتنا بڑا بد اخلاق، جتنا بڑا میلاد خان اتنا بڑا پڑوسیوں کے حقوق مارنے والا ہو، اتنا بڑا عوام کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والا ہو، کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اقبال نے کہا تھا اگر رسول اللہ سے تعلق غلامی عمل کی نہیں ہے تو حضور کا نام لینے کی ضرورت نہ کرے۔ کرنا داری از محمد رنگ و بو، اگر رسول اللہ کی سنت نبی کریم کی شریعت سے تعلق نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ بر زبان خود میں اعلی نام او، پھر اپنی زبان پر حضور کا نام کس شرمندگی سے لاؤ گے، کس جھٹائی سے لاؤ گے؟ حضور کا نام لینا ہے، حضور کی غلامی کرے، حضور کی دین میں آئیں تو گویا نہ صرف عشق کی جلیاں مارنے سے کام بنے گا اور نہ صرف عمل کی گٹھڑیاں باندھنے سے کام ہوگا۔ کام تب ہوگا جب عشق رسول کے اندر عشق رسول کی مستیاں ہوں، جب دیدار مصطفیٰ کی خواہش ہر لمحہ ہو، جب تیری نگاہوں سے کبھی بھی رسول اللہ کا خیال غائب نہ ہو۔ میں کہتا ہوں لوگ لڑتے ہیں نبی کو حاضر اور ناظر نہ مانو تو خدا را ایک بات کر لو، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اپنے مائنڈ سیٹ میں رسول اللہ کو مقام صدارت دے، اپنے ذہن میں رسول اللہ کو ذہنی طور پر ہر وقت حاضر رکھو اور سوچو میں جو کام کر رہا ہوں میں نے ایسے کرنا ہے جیسے میرے نبی نے کیا۔ جب یوں ڈھل جائیں گے حضور کی سنت میں تو یقیناً دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں دین حق عشق نبی کا نام ہے، دین حق عشق نبی کا نام ہے، اور اتباع مصطفیٰ اسلام ہے۔ یہ دونوں باتیں ملیں گی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی اور کامیابی ہوگی۔ دعا ہے اللہ ہمیں آج کے اس دور میں
امت دو ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے، ایک عشق کی جلیاں لگا رہے ہیں عمل سے ماروں، ایک عمل کی بات، رسول اللہ کے لیے دل میں تعظیم، محبت، احترام، جذبات اور جذبات دیدار نہیں ہے، عشق کی لذت نہیں ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، جس عمل میں عشق رسول نہیں وہ راکھ کا ڈھیر ہے، اس کے اندر چنگاری نہیں، اور جو صرف عشق جلیاں ہیں وہ ایک محض خام خیالی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یاد رکھو سچے عشق کے بغیر، خون جگر کے بغیر ہر نقش ہے ناتمام، خون جگر کے بغیر عشق ہے سودائے خام، خون جگر کے بغیر رسول اللہ کے دین کے لیے خون جگر لگانا ہوگا۔ قبلہ قاسمی صاحب کی طرح حالات سے ماورا ہو کر جنگل کو منگل بنانا ہوگا، حالات کی ناسازگاری کے شکوے کرنے کی بجائے عمل کی دنیا میں آنا ہوگا۔ اللہ آپ کو اور مجھے عشق رسول اللہ کی نعمت بھی عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں اتباع رسول اللہ کی سعادت بھی عطا فرمائے۔